نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جس مسئلے پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے حیلہ اسقاط۔ جو بھی انسان اس دنیا میں اپنی مقررہ زندگی گزار کر یہاں سے چلا جائے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا اور اس کے ساتھ اس کے لیے نفلی عبادات اور دعائیں وغیرہ کرنا، یہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک اور ہمدردی ہی ہو سکتی ہے۔ اور ان چیزوں کا باقاعدہ شریعت سے ثبوت بھی ہے، نصوص شریعہ سے یہ چیزیں ایصال ثواب کے طور پر ثابت شدہ ہیں۔ اب شریعت میں جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے وہی طریقہ ایصال ثواب کے لیے ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نئے طریقے کی کوئی اور جو ہے نا اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کسی عاقل بالغ کے ذمے کچھ نمازیں باقی تھیں یا روزے اس کی ذمے باقی تھے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چل بسا، تو فقہائے کرام نے ایسے شخص کے واسطے روزوں پر قیاس کرتے ہوئے نماز کا فدیہ بھی جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح روزے اگر کسی کے رہ جائیں یا کوئی اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ جو ہے روزے کے بدلے فدیہ ہے، اسی طرح روزوں پر قیاس کرتے ہوئے فقہائے کرام نے نمازوں کے لیے بھی فدیہ جو ہے وہ تجویز فرمایا ہے۔ اور یہ بات صرف قیاس ہی سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس معاملے میں نماز کے یعنی فدیہ کے متعلق باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی موجود ہے، اگرچہ وہ موقوف روایت ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔ اور یہ روایت مشکل الآثار کتاب میں 3 جلد اور صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن دوسرے شخص کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس اثر سے بھی یہ بات جو ہے جو حکماً مرفوع ہے ثابت ہوتی ہے کہ نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اب فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو فقہائے کرام نے اس کے لیے نصف سا کا گندم اور اسی طرح اناج وغیرہ میں سے نصف سا جو ہے نا اس کی ادائیگی ہے مقرر فرمائی ہے، اور نصف سا جو ہے یہ 2.25 سیر کا ہوتا ہے، تو ہر نماز کے بدلے 2.25 سیر جو ہے نا گندم وغیرہ اس کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے، جو آج کل ہم صدقہ فطر کی ترتیب پہ دیتے ہیں۔ ایک شخص کا جو صدقہ فطر ہے وہی ایک نماز کا جو ہے فدیہ ہوگا، تو دن کی 5 نمازیں ہیں، وطر کو ملا کر 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے نماز اپنی زندگی میں کسی عذر کی وجہ سے اس کی نمازیں ترک ہو گئیں، بیماری ہے کسی وجہ سے، اب اس نے اپنی زندگی ہی میں وصیت کر لی کہ میری اتنی نمازیں جو ہیں رہ چکی ہیں، اب ورثاء کے لیے لازم ہے اس کی وصیت پر عمل کریں اور اس میت کے ترکہ میں سے جو ہے نا اس وصیت کو پورا کریں، اس کا فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر ورثاء پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس وصیت جو ہے نا اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ ہاں اگر ادا کر دیں یہ تبرع اور احسان سمجھا جائے گا، وگرنہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں اس مسئلہ کو، جو مسئلہ آج حیلہ اسقاط کے نام سے معروف ہے، اس کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ان نمازوں کا یا روزوں کا فدیہ دیا جا رہا ہو تو ان کی وصیت کرنے سے پہلے جو آدمی اس کی وصیت کر رہا ہے مرض الوفات میں، تو ان کو سب سے پہلے اس نے نمازوں کا اور روزوں کا صحیح حساب کرنا ہوگا، صحیح تخمینہ لگانا ہوگا۔ محض جو ہے رسمی طور پر اس فدیہ کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور نمبر 2،
دوسری بات یہ ہے کہ ورثاء کو جو وصیت کی ہے وہ ثلث مال سے جو ہے وہ ادا کی جائے گی، یعنی وہ فدیہ ورثاء اس میت کے ترکہ میں سے ثلث مال سے ادا کریں گے۔ اور تیسری بات، وہی شخص یعنی فدیہ ادا کر سکتا ہے کہ جس کی نمازی زندگی میں باقی ہوں، نمازی اس کے یعنی رہ چکی ہوں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نماز بالکل فوت نہیں ہو، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہو، یا کوئی نابالغ بچہ ہے کہ ابھی وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی فدیہ لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، فدیہ جو فقہائے کرام نے مقرر فرمایا ہے یہ صرف فقراء کے واسطے مقرر فرمایا ہے۔ کل طرح کا ہے، اس سارے کو ملا کر وہ اتنا نہیں بنتا کہ اس سے اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ اتنا غریب ہے، اتنا نادار ہے، تو اس شخص کے لیے فقہائے کرام نے یہ ہیلہ تجویز فرمایا ہے۔ عام امیروں کے لیے اور عام جو ہے سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے لیے یہ فدیہ نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ فدیہ جو دیا جاتا ہے یہ صرف حقوق اللہ میں دیا جا سکتا ہے، یعنی نماز رہ گئی ہوں، روزہ ہوں، اس کا فدیہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں یہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی کسی کا قرض ہے یا کسی کا حق دینا ہے تو اس صورت کے اندر یہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے اس شخص کا حق لوٹانا، حق جو ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر حق اس کا پورا واپس نہیں ہوتا، دینے پر طاقت نہیں ہے، ہاں اگر وہ معاف کرتے تب بھی معاف ہوگا، لیکن اس ہیلے کے ذریعے کسی کا حق معاف نہیں ہو سکتا، صرف حقوق اللہ کے لیے یہ ہیلہ تجویز فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یہ جو ہے نا ترتیب ہے اس فدیہ کی، اور ایک مروجہ طریقہ ہے۔ اب مروجہ طریقہ کیا ہے فدیہ کا؟ آج کل جو ہیلہ اسقاط کا جو طریقہ ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ ایک خاص قسم کا دائرہ بناتے ہیں اور اس میں قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ کچھ پیسے ہوتے ہیں، اور پھر لے کر وہ جو ہے نا دائرے میں آ کر ایک دوسروں کے سامنے یوں گھماتے ہیں، پہلے یعنی ایک لیتا ہے پھر وہ قبول کر کے دوسرے کو دیتا ہے۔ تو اس طرح یعنی قبلت بالطریقۃ المذکورۃ وہبتک، یعنی میں نے اس طریقے مذکورہ کے ذریعے اس کو قبول کیا، اب میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں، وہ اگلا قبول کر کے دوسرے کو ہبہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ یوں چیزیں گھمائی جاتی ہیں۔ اب یہ طریقہ جو ہے کسی جگہ نہ قرآن کی کسی آیات سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے کسی فرمان سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام نے ایسے ہیلے کی اجازت دی ہے۔ یہ ہیلہ قطعاً کسی جگہ ثابت نہیں ہے، اور صحیح درست بات یہی ہے کہ جو ہیلہ فقہاء کرام نے تجویز فرمایا ہے، اور ان چند شرائط کے ساتھ وہ ہیلہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وصیت کر دے، اور یا وصیت نہ بھی کی ہو، ورثاء تبرع کے طور پر دینا چاہیں، کسی فقیر اور غریب کو دے دیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ دے سکتے ہیں۔ مروجہ طریقہ یہ قطعاً شریعت سے کوئی جوڑ نہیں کھاتا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔